مشکات الاثار حدیث نمبر 178 عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد، جس شخص نے دفاع کیا، جواب دیا، بچایا، عن عرض اخیہ، اپنے بھائی کی آبرو کو، رد اللہ عن وجہہ، اللہ تعالیٰ بچائے گا اس کے چہرے کو، النارا، جہنم کی آگ سے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کسی مسلمان بھائی کے خلاف باتیں بنائی جا رہی ہیں، اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر چغل خور لوگ، غیبت کرنے والے بدترین لوگ بیٹھے ہوئے کسی مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، کسی امام کی کر رہے ہیں مثال کے طور پر، یا کسی اور کی کر رہے ہیں، تو کسی بھی مسلمان کی برائی کی جا رہی ہے کسی محفل میں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے اس مسلمان بھائی یا بہن کی عزت کو بچائیں۔ وہ کیسے؟ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ بتاؤ آپ جو باتیں کر رہی ہو یا کر رہے ہو، مرد ہو تو مردوں سے کہو گے، عورتیں عورتوں سے کہیں گے، تم جو یہ باتیں کر رہی ہو یا کر رہے ہو، کیا تم سے اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اسی بات کو پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی چغل خوری یا اس کے پیٹھ پیچھے برائی کیوں نہیں کی، یا تمہارے خود کے عمل کے بارے میں پوچھے گا؟ یعنی کوئی اس طرح کی بات کہو کہ وہ لوگ اس بات کو چھوڑ دیں، وہ جو عزت اور آبرو کو اچھالنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں غیبت چغل خوری کر کے، اس سے وہ باز آ جائیں، رک جائیں، اور اگر نہیں باز آتے آپ باز آ جاؤ، آپ وہاں سے ہٹ جاؤ، آپ نہ بیٹھو ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ ہے اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اس کی عزت کو، اس کی عزت کی حفاظت۔ غیبت برائی سے کسی کو روک دینا ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی مشورے کے اندر کسی مسلمان بھائی یا بہن کی عزت واقعی اچھالنے کے لیے رائے مشورہ ہو رہا ہے۔ مان لیجئے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں کی بہن یا فلاں کی بیٹی اس طرح کے غلط مشورے ہو رہے ہیں، اور وہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ چپکے سے آ کر کے فلاں بھائی سے بتا دے، اس کے ابا سے بتا دے کہ آپ اپنی بیٹی کی حفاظت کریں، آپ اپنی بہن کی حفاظت کریں، گھر میں رکھیں، اس لیے کہ ایسے ایسے کچھ لوگ فلاں صاف بتا دو، کوئی میٹر نہیں، کچھ لوگ آپ کے لیے غلط مشورے کر رہے ہیں۔ یہ بھی اپنے بھائی اور اپنے بہن کی حفاظت کرنا ہے، ان کی طرف سے آبرو ریزی کا دفاع کرنا ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے میدان محشر میں محفوظ کر دے گا۔ اب آپ سوچیں، جہنم ہی کی آگ ہی تو ہے، اگر یہ جہنم نہ ہوتی تو کوئی کتنا بھی گنہگار بن جائے، کچھ بھی ہو جائے تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو جہنم ہی ہے مین جو سب سے زیادہ خطرناک اور خطرے کی چیز ہے، جس پر پل صراط پر چلتے چلتے کٹ کر لوگ اسی جہنم میں گریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے جب حفاظت کر لے گا، تو جہنم سے تو حفاظت ہو گئی، تو کون سی جگہ بچی گی جہاں جائے گا یہ شخص؟ ظاہر سی بات ہے ایک ہی جگہ رہ گئی، وہ ہے جنت۔ تو یہ ہے جی، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد، جو شخص کے جواب دے دے، حفاظت کر لے، دفاع کر لے، عن عرض اخی، اپنے بھائی کی عزت کی، رد اللہ عن وجہہ النار، تو اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، پھیر دے گا، روک دے گا، بچا لے گا اس کے چہرے کو، چہرے سے مراد اس کی ذات، اس کی پوری ذات کو، جہنم کی آگ سے، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ایسے ایسے کام بھی تو ہونے چاہیے، یہ تھوڑی کہ ایک جیسے آپ لوگ وہاں بیٹھے ہو، چاہے اصلاح البنات والے ہوں یا فاطمۃ الزہرا والے ہوں،
آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی پڑھنے نہیں آئی، اب اس کی غیبت شروع کر دی۔ بھئی غیبت تو نہیں کر سکتے، یہ تو کہیں گے کہ ہاں وہ نہیں آئی پڑھنے، لیکن یہ کیا صاحب، کیا پتا کسی پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، حرج مرض میں ہے، کوئی عذر ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے مطلب باتیں بنانے لگے کہ بتائیے اسے تو کچھ پتا ہی نہیں سبق کا، اور ہمیں دیکھو ہم تو شروع میں آ جاتے ہیں صبح ہی، اب ہم تو بہت اچھے اور یہ بہت بری۔ بھئی یہ تو غیبت ہو گئی۔ آپ اطلاع کر سکتے وہ پڑھنے نہیں آئی، لیکن ذہن میں کوئی بات نہیں رکھ سکتے۔ کوئی ذہن میں اس طرح کی بات اگر رہے گی اور آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں گے تو صبح آپ نے گوشت کھا لیا، انسانی گوشت۔ آپ کا ناشتہ بھلائے چاہیں بریڈ سے ہوا ہو، لیکن آپ کے ناشتے کا اختتام ہوا ہے گوشت پر، انسانی گوشت جو کہ حرام ہے، اور اسی گوشت سے ظاہر سی بات ہے اس گوشت کو کھانے کے بعد تو عمل پر آدمی کہاں سے آئے گا۔ اسی لیے غیبت چغل خوروں کو ہم نے خوب دیکھ لیا، وہ عمل میں نہیں ہوتے، عمل سے دور بھاگتے رہتے ہیں، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو ان کا عمل بڑا ہی ایسا بے جان سا ہوتا ہے، چونکہ وہ غیبت چغل خوری کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بے عزت کر چکے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں اپنے مقام اور مرتبہ کو گھٹا چکے ہیں، اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں گھٹا ہوا ہوتا ہے، وہ عبادت بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے جی؟ دیکھیں آگے تو اب لوگ غیبت کرو گے، پھر اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کرتے تھے اب تک، اب نہیں کریں گے، یہ تو مطلب ہوا۔ چلو کی ہے تو دو باتیں، اگر اس غیبت کی خبر تمہاری ساتھی کو پہنچ چکی ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اللہ سے ہی معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر اس غیبت کی خبر اس کو نہیں پہنچی ہے تو اللہ سے معافی مانگی جائے گی، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور عام طور پر غیبت کی خبریں دوسری والی بیٹھی ہوگی نا، وہ فوراً کہے گی اس کے آتے، ارے تیرے بارے میں تو ایسے ایسے بات کہی ہے، وہ بھی تو ایک دم بیٹھی ہے۔ کوئی اگر کہہ بھی دے تو اس تک بات نہ پہنچاؤ، مگر نہیں، یہ تو بالکل ریڈی بیٹھے رہتے ہیں کہ ذرا سا کوئی پوائنٹ مل جائے بس۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب اگر معافی مانگو گے کہ مجھے معاف کر دے بہننا، اور میں نے ایسا کر لیا اور میں نے غیبت کر دی، تو اس سے آپ کو برا لگے گا۔ تو اس کی آسان ترتیب یہ ہے، جب یہاں سے اٹھ کر کے جایا کرو تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کرو، عام طریقے سے کہ بھئی ہمیں معاف کرنا، کوئی یہاں بیٹھنے اٹھنے میں کسی کی شان میں گستاخی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بھئی معاف کر دینا، کوئی کسی کا حق ہمارے اوپر ہو تو لے لینا، دو چار الفاظ کہہ کر کے یہاں سے اٹھا کرو تو ہاتھوں ہاتھ معافی تلافی ہوتی رہے گی۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ ہاں یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم آپ کو دیکھو، تم تو خیر 4 5 10 20 میں ہی کہو گی اس بات کو، ہم آپ کو بتائیں، ہم تھوڑے دنوں کے اندر، حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی تو نہیں کہہ سکتا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے بہت کنٹرول رکھتے ہیں، پھر بھی ہم جمعے کے بیانوں تک میں لوگوں سے معافی مانگتے ہیں۔ کبھی کسی کی شان میں گستاخی ہوئی ہو، کسی کچھ کہا ہو، کسی کا حق ہو تو لے لو، معاف کرو، یہ ساری باتیں بیانوں میں کرتے ہیں ہم لوگ۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں میں کرتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی ذہن میں، نہ کسی کی ہم نے غیبت کی ان میں سے، یا کی ہوگی تو معلوم نہیں، اسی لیے کر لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً بیچ میں ہم بھی ایسا کرتے رہتے ہیں، اس سے فائدہ ہے۔ معافی مانگنے والا آدمی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، جو نہ مانگنے والا ہے نا وہی چھوٹا ہوتا ہے، وہی گھمنڈی اور متکبر ہوا کرتا ہے۔ تو معافی مانگنے کا مزاج بناؤ، لیکن معافی مانگنے کا مزاج ہو، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرنے کا مزاج بناؤ۔ ہمیں ذلیل نہیں ہونا، کسی کے سامنے معافی مانگنے سے آدمی عزت تھوڑی کرتی ہے، اس کی تو عزت بڑھتی ہے، لیکن کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ جہاں ذلیل ہو جاؤ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ بھی یہاں سے یہاں تک اتنی سیکنڈ میں، اتنی منٹ میں کون پہنچ سکتا ہے، اب بھاگا دوڑی شروع ہو گئی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ میں ریس لگائی، تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئی پہلی بار میں، دوبارہ میں پھر کبھی کئی سال کے بعد پھر لگائی ریس، تو اس میں حضور جیت گئے، حضور نے فرمایا برابر ہو گیا۔
تو اب کوئی آدمی جو ہے اب آپس میں آپ کہنے لگو کہ میں تو سب سے زیادہ آگے نکل سکتی ہوں، میں جیت سکتی ہوں، زبردستی کہہ دیا۔ اب جب دو لڑکیاں بھاگی وہیں مدرسے کے اندر تو ایک وہ ہار گئی جو ڈینگے مار رہی تھی، ڈینگے مطلب زیادہ اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی کہ میں اس کام کو کر سکتی ہوں۔ تو وہ اسی لیے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش مت کرو جس میں بے عزتی ہو۔ سمجھ گئے بات نہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے جھوٹ بول دیا تھا کہ تیرے بارے میں فلاں فلاں ایسا ایسے کہہ رہی، اب کہا اس نے ہے نہیں، اتفاقاً دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا کہ تم نے میرے بارے میں ایسے کہا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں، کہ اس نے کہا۔ اب اس کی طرف جو دیکھا تو بتائیے بے عزتی ہوئی نہیں ہوئی؟ اب لوگ کیا کہیں گے، لڑکیاں کیا کہیں گے کہ بتائیے کہ کیسی لڑکی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اور جا کر کے کہہ دیتی ہے، غیبتیں لگاتی، چغلخوری، تو بے عزتی ہوئی۔ تو ایسا کام کیوں کریں ہم، ایسے معاملے میں اپنے آپ کو کیوں ڈالیں جس سے ہماری بے عزتی ہو؟ اسے کہتے ہیں عزت نفس۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو۔ عزت، ارے میں بات نہیں کر رہا، سبق پڑھا رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ساری باتیں چلنی ہیں، ویسی سبق ہے اگلا، وَمِنْهَا عِزَّةُ النَّفْسِ۔ دیکھو تم شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ بیان کر رہے ہیں، بات جو ہے سمجھا رہے ہیں، مطلب بات کہ ایسا کرو ایسا کرو، میں سمجھا بھی رہا ہوں لیکن یہی تو سبق ہے۔ وَمِنْهَا عِزَّةُ النَّفْسِ، اور انہی ابواب میں سے عزت نفس بھی ہے۔ عزت نفس اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے معاملات میں پیش کر دینا کہ جس سے وہاں ذلت اٹھانی پڑ جائے۔ مثال کے طور پر دیندار آدمی ہے یا ہم جیسا آدمی مان لیجیے، اب ہم جا کر کے پہنچ جائیں وہاں جہاں پر ڈی جے بج رہا ہے، وہاں پر کھڑے ہو جائیں، خالی کھڑے ہو جائیں، تو بتائیے ہماری عزت ہے بے عزتی ہے؟ کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ عالم دین اور وہاں ڈی جے پر کھڑا ہے، چاہے ناچ نہیں رہے لیکن کھڑے تو ہیں، کھڑے ہونے بہت بڑی بے عزتی ہے، ڈوب کے مرنے والی بات ہے۔ تو ایسی جگہ اپنے آپ کو لے آنا، اپنے آپ کو کہ جہاں بے عزتی ہو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو حدیث حضرت حذیفہ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي للمؤمن، مناسب نہیں ہے، مراد ہے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے للمؤمن، مومن کے لیے، ان یذل نفسہ، کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، کیف یذل نفسہ، کیسے کوئی اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے اللہ کے رسول، یہ ہوگا کیسے یا رسول اللہ؟ قال، حضور نے فرمایا، یتعرض من البلاء لما لا یطیق، کہ اپنے آپ کو ایسی آزمائش کے لیے پیش کر دے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، ایسے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے تو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ آج میں 500 جوڑی کپڑے دھو کر جو ہے دکھاؤں گی، 500 جوڑی، لو جی کیوں پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ جو 500 جوڑی نہیں دھل سکتے، 5 جوڑی دھونے جو ہے بھاری پڑ جاتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ایسے کام کے لیے؟ میں کھانا 500 لوگوں کا بنا سکتی ہوں، اب کسی کے ہاں پر برات آ گئی، آپ لوگوں کو بھیج دیا، جیسا کہ آپ کے دعوے ہوئے کہ صاحب ہم بنائیں گے، ٹینشن کیوں، ہم بنائیں گے۔ اب وہ جو خانسامہ ہوتا بلایا نہیں، کہ کس بھروسے؟ آپ لوگوں کے بھروسے۔ اب کھانا جو بنایا تو ایسا بنا دیا کہ اللہ کی پناہ، توبہ توبہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی نہیں ہوگی؟ سب لوگ پکڑیں گے، بتاؤ کون ہے خانسامہ بھائی؟ کہ خانسامہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے 500 کا کھانا بنا دیں گے، اب بے عزتی ہوگی، ساری بارات میں سب لوگوں کی بے عزتی کرا دی۔ تو پھر ایسے کام کو کیوں لیتے ہیں جو بس میں نہ ہو؟ جو بس میں ہے اسی کو کرو۔ اسی کو کہتے ہیں دیسی بھاشا میں کہ پیر اتنے پھیلاؤ جتنی چادر ہے، چادر کے حساب سے۔ اب یہ تھوڑی کہ چادر ہے چھوٹی، پیر پھیلا لیے زیادہ، تو ٹھنڈ تو لگے گی۔ تو یہی ہے بس، جتنی اوقات ہے اوقات میں رہنا چاہیے، اوقات سے باہر جائیں گے تو دقت ہوگی۔ یہ ہے جو حضور نے فرمایا تھا، عرض من البلائی، ایسی آزمائش کے لیے پیش کر دے اپنے آپ کو، لما لا یطیق، جس کی طاقت نہیں رکھتا، بس میں ہے نہیں اور باتیں کر رہا ہے بڑی بڑی۔
قال ابراہیم النخعی رحمہ اللہ تعالی، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کانو ای صحابتو کہ صحابہ کرام یکرہون ناپسند کرتے تھے اس بات کو ان یستذلوا کہ کوئی اپنے آپ کو ذلیل کرے، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا اور جب وہ کسی پر قادر ہو جاتے تھے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایسا بہت کیا کہ ان کی تلوار کے نیچے ان کا ابا آ گیا، معاف کر دیا، ان کی تلوار کے نیچے ان کا بھائی آ گیا، اسے معاف کر دیا، اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد آپ چاہتے تو جو کچھ چاہے ہو سکتا تھا لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ جو معاف کرنے والی بات ہے اس کا مقام بڑا برا ہے، بڑا اچھا ہے، برا نہیں، نعوذ باللہ، اس کا مقام بہت بڑا ہے، برا کہہ دیا آپ نے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ معاف کرنا جب بڑا مقام رکھتا ہے تو معافی مانگنا بھی تو رکھے گا، کیونکہ معافی مانگنے بغیر معاف تھوڑی کر دے گا کوئی، تو پہلے تو معافی مانگنا ہے، اور معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے معاف کرنے والے سے بھی، یاد رکھنا۔ ہاں، یہ صرف دنیاوی لیول پر بات ہے، یعنی کہ آپ یوں کہ صاحب اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے بڑے ہو گئے نعوذ باللہ، یا حضور معاف کرنے والے ہم جو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ دنیاوی لیول کی بات چل رہی ہے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے نا معافی مانگتا ہی وہ ہے، ورنہ جو آدمی چھوٹا ہوتا ہے وہ تو ضدی ہوتا ہے، معافی بھی نہیں مانگتا، گھمنڈ تکبر میں رہا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ 5 سوالوں کے جوابات چاہیے، کتنے جوابات چاہیے؟ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے ابن آدم کا قدم نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات اللہ کو نہ دے دے۔ تم سے نہیں چاہیے 5 سوالوں کے جواب، یہ اللہ کے حق کی بات چل رہی ہے۔ میدان محشر میں 5 سوالوں کے جوابات اللہ کو چاہیے ہم سے، اور یہ پانچوں کے سوالات اللہ رب العزت نے دے دیے ہیں دنیا ہی میں، بتا کر کے سوال کر رہا اللہ کہ میں یہ سوال کروں گا، ان کی تیاری کر کے آؤ۔ ایسا کون سا امتحان ہوتا ہے جو پہلے سے استاد دے دے کہ یہ سوالات یہ ہیں؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پہلے سے سوالات دے دیے کہ کر کے آ جاؤ، اب پوچھوں گا یہی سوال جو پہلے سے تمہیں ذکر کر دیے۔ دیکھیں جی، وَمِنْهَا احتساب النفس، اور انہی ابواب میں سے، نیکی کے ابواب میں سے نفس کا محاسبہ مطلب حساب لگانا۔ دیکھو لوگ بات کیا کرتے ہیں، دنیاوی کاموں میں صبح سے شام تک کا حساب لگاتے ہیں، آج میں نے کتنا سامان بیچا، کتنا کمایا، کتنا گوایا، کتنا خرچ کیا، کیا کیا ہوا، کتنا مال بکا، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات کہ دینی اعتبار سے صبح سے شام ہو جاتی ہے، اور گدھے کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے سو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے صبح میں اٹھ جاتے ہیں۔ کوئی حساب و کتاب نہیں کہ آج کی 5 نمازیں پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی، کوئی ایک نماز اور پڑھی کہ نہیں پڑھی، 4 شوابین تہجد اشراق میں سے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، یا 5 نمازیں پڑھی ہیں تو 5 میں خشوع خضوع تھا کہ نہیں تھا، یا پھر ایسے ہی پڑھ لی میں نے، یا خشوع خضوع میرا بڑھا کہ نہیں بڑھا، کل سے آج میں نماز میں کیا فرق ہے، یا میں نے کتنی لوگوں کی غیبت کی ہے، کتنے الفاظ میں نے اوٹ پٹانگ ذکر کیے ہیں، کتنا میں نے پڑھا ہے، کتنا میں نے کسی کو پڑھایا ہے، کتنا دین سیکھا، کتنا سکھایا، کتنا عمل بڑھا، کتنا بڑھوایا، یہ سارے کے ساری چیزیں حساب لگانے کی ہیں، مگر ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی، باتیں آتی ہیں تو وہ والی کتنا کمایا اور کتنا خرچ کیا، کیا شام میں بچا۔ ہم پیسے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ حساب لگانے کی چیز اصل میں یہ ہے۔ تو حساب لگایا کریں جی، صبح سے شام تک، رات کو لیٹنے سے پہلے 5 منٹ اونلی، صرف 5 منٹ آپ دے دیجیے، 5 منٹ میں آپ کا محاسبہ ہو جائے گا۔ صبح سے سوچو، میں صبح اٹھی تھی لیکن دعا میں نے کئی جو ہے مہینے ہو گئے، کئی مہینے دعا پڑھے ہوئے ہو گئے، اس کے بعد میرے سامنے کوئی آیا تھا، بہن آئی، بھائی آیا، باپ آیا، لیکن میں نے دعا سلام تو کسی کو کرتی نہیں بالکل بھی، اور اس کے بعد جہاں میں گئی وہاں کی دعائیں میں نے نہیں پڑھی، جب میں سیڑھی پر چڑھی میں نے اللہ اکبر نہیں پڑھا، سیڑھی سے اتری میں نے سبحان اللہ نہیں پڑھا، کھانے پر بیٹھ دسترخوان کی دعا نہیں پڑھی، اٹھانے کی نہ دسترخوان بچھانے کے بعد دعا پڑھی، کھانے کی نہ درمیان کی پڑھی نہ بعد والی پڑھی، اس کے بعد میں جو ہے وہ مدرسے پہنچ گئی تو لیٹ پہنچی، اور وہاں
پہنچنے کے بعد میں نے پڑھا تو ویسے ہی پڑھا، ادھر ادھر کو دیکھتی رہی کہ کیسے پیچھا چھوٹے، ادھر کو دیکھا کبھی ادھر کو دیکھا کبھی ادھر کو دیکھا، بہرحال دل چاہ نہیں رہا تھا، مگر چونکہ گھر والوں نے بھیج دیا ہے زبردستی کر کے، اس لیے میں جو ہے پڑھنا پڑھانا کر رہی ہوں۔ اب یہ پڑھتے پڑھتے جو ہے اکتاہٹ میں کچھ نیند بھی آ رہی تھی، لہذا من کرا تو سو بھی رہے، چونکہ آن لائن کی کلاس چل رہی ہے، کون سا استاد ہمیں دیکھ لے گا، تو لہذا تھوڑا سا سو بھی جاؤ، تھوڑا سا اونگ لو، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اٹھ کر کسی اور گھنٹے میں پہنچ جاؤ، وہاں بھی ایسے کر کے اپنا واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد گھر چلے جاؤ، گھر جا کر کے وہی بھیا کو ڈانٹنا، بھیا کو مارنا، غلط الفاظ استعمال کرنا، اماں کی بات نہ ماننا، بابا کی بالکل بات نہیں ماننی، اور کھانا مانگنا زور سے شور سے، اور ادھم کاٹنا، گھر کے اندر دسترخوان بھی نہیں بچھانا، دعا بھی نہیں پڑھنی، یہ سارے کام کرا کر کے شام ہو گئی، اور شام کے اندر پھر وہی نہ یاد کرنا ہے، کیونکہ صبح کا سبق دیا ہوا ہے مگر کوئی ضرورت ہے ہی جب ہم نے کوئی دھیان سے نہیں پڑھا تو ہم کیسے یاد کر لیں گے۔ اب یہ ہو گئی آپ کی شام، سمجھ گئے جی۔ نمازوں کا حال تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے، اپنے آپ کو تو کم سے کم جانتا نہیں جانتا، ولو القا معاذیر، اگر سے کتنے ہیلے بہانے بناؤ لیکن خود جانتے تو ہو کون نماز چھوڑتی ہے، کون نماز بنا عذر کے چھوڑتی ہے، کون جو ہے نماز کو پڑھتی ہے، یہ سب آپ لوگوں کو پتا ہے، اپنا اپنا تو کم سے کم پتا ہے۔ یہ ہے جی حساب کتاب لگانا۔ اب یا اس کا الٹا کر لو، صبح اٹھ کر دعا پڑھی نہیں ہے، آج پڑھوں گی انشاءاللہ، کل سے پڑھوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد کی دعائیں پڑھیں گے، ہر عمل کی دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد مدرسے میں آئیں گے، دھیان سے سنیں گے سمجھیں گے، اس کے بعد عمل بھی کریں گے، اس کے بعد گھر واپس جا کر کے ماں سے سب سے بھائی سے سب سے پیار سے بولیں گے، اور اپنا یاد کرنے میں وقت لگائیں گے، اور پھر جو ہے موبائل وغیرہ میں وقت نہیں دینا ہے بلکہ یاد کرنے میں وقت دینا ہے۔ اس طریقے سے شام ہوگی، رات میں پھر حساب لگائیں گے آج ہم نے کیا کمایا، کیا اپنے علم پر عمل کیا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی اس کو دیکھو حساب لگانا ہے جی، کل پوچھوں گا محاسبہ کیا کہ نہیں کیا، کیا کہتے ہیں اس عمل کو؟ محاسبہ، کیا کہتے ہیں اس عمل کو؟ محاسبہ، ہاں محاسبہ کیا کہ نہیں کیا، کل پوچھیں گے انشاءاللہ، آپ سے ہی پوچھیں گے، اصلاح البنات والوں سے بھی، اور ان سے پوچھیں گے کہ حساب لگایا کہ نہیں، اپنی زندگی کا حساب رکھو، خالی پیسے کا حساب پورے رکھنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا اعمال کا حساب، اصل ہے اعمال کا حساب۔ پیسوں میں فالٹ ہو گیا تو چلے گا، پیسوں میں فالٹ یہ ہے کہ بھی آج 5 روپے کی جگہ 50 روپے خرچ ہو گئے تو کیا دقت ہے، خرچ ہو گئے، لیکن اگر عمل میں فالٹ ہوگا تو چل نہیں پائے گی گاڑی۔ دیکھو جی وَمِنْهَا احتساب النفس، اور انہی نیکی کے ابواب میں سے نفس کا حساب لگانا ہے، حساب لگائیں گے انشاءاللہ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، وہ حضور سے نقل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، یا لا تزول قدم ابن آدم، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کہ برابر ابن آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے، برابر چھوڑ دو، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، ابن آدم کے دونوں پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، حتی یسأل عن 5، جب تک کہ ان سے 5 سوالوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، 5 سوالوں کے بارے میں اور اس کے جوابوں کے بارے میں کرنے کے بعد تب ابن آدم اپنے پیروں کو ہٹا سکتا ہے۔ اب سوال سنیں جی، 5 سوال ہیں، 5 کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں بتاؤ کہ عمر کہاں کھپائی، زندگی کے بارے میں بتاؤ کہ زندگی کہاں لگائی۔ اگر موبائل میں گھنٹوں ضائع کیا ہوگا تو کہنا پڑے گا کہ جی میں نے تو موبائل دیکھا ہے خوب، اب دیکھ لیجئے کیا ہوگا پھر، اب ظاہر سی بات ہے موبائل کا جواب دو گے تو موبائل والا ہی معاملہ ہوگا پھر۔ ہاں جی، عمر کہاں کھپائی ہے، پڑھنے پڑھانے میں کھپائی ہے، مطالعے میں کھپائی ہے، عمل کرنے میں کھپائی ہے، قرآن شریف پڑھنے میں کھپائی ہے، دین کی باتیں کرنے کرانے میں کھپائی ہے، ماں باپ کی اطاعت میں کھپائی ہے، اللہ رسول کی اطاعت میں کھپائی ہے، یہ سارے کام بڑھیا ہیں، یا ہر وقت جھنجھلاہٹ میں کھپائی ہے، چڑچڑاہٹ میں کھپائی ہے، باتیں نہ ماننے میں کھپائی ہے، سبق نہ یاد کرنے میں کھپائی ہے، اور اطاعت رسول اطاعت اللہ میں بالکل نہیں کھپائی ہے، یا کس چیز میں کھپائی ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال
عمر کس کام میں کھپائی، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، فیما افنا کہ کس چیز میں فنا کر دی، یہ جو عمر ختم کر کے آئے ہو 60 سال 70 سال 10 سال 20 سال 50 سال جو بھی ہے، یہ عمر جو ہے کہاں کھپا دی؟ اتنی قیمتی عمر، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ اس کا اتنا قیمتی ہے، لیکن کھپا کہاں دی؟ نہیں سمجھے؟ چلو تو کل کریں گے، چونکہ ٹائم ہو گیا نا، تو کل کریں گے پانچوں کے پانچوں سوالوں کے جواب، سوال ہی سوال آئیں گے، جواب تو ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں جی، کل بتائیں گے جی یہ پانچوں کے پانچوں سوال۔ چلیے بخاری شریف کتاب الاعتصام، باب نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم الا ما یعرف اباحته وکذلک امرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا وہ تحریم پر مشتمل ہے، مگر ہاں اگر کوئی قرینہ اس کی اباحت کا جان لیا جائے، اسی طرح سے ان کا امر، حضور کا امر حکم کرنا وہ وجوب پر مشتمل ہے، وجوب کو بتلا رہا ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ وجوب سے پھیرنے کا ہو تو پھر اسی کا حکم ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھو، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے منع کر دیا تو ظاہر سی بات منع کرنے کا مطلب حرام ہو گئی وہ چیز، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منع کرنا حرمت کے لیے نہیں ہوتا، صرف یوں ہی آپ نے منع کر دیا، کیونکہ صحابہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اگر حرام قرار دیا جائے ہر لفظ کو، کہ حضور نے جو بات منع کی ہے وہ حرام ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ما یعرف اباحتہ کا مطلب کہ حضور منع کر رہے ہیں لیکن دوسری کسی دلیل سے اس کا جائز ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو کوئی قرینہ اس کے جواز کا ہو تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا کسی حکمت کے تحت تھا، یہ حرمت کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم کیا، حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہو گیا، چاہے وہ کلام پاک میں آ جائے اللہ کا حکم تو واجب اور فرض ہو گیا، مگر ہر جگہ امر وجوب کے لیے نہیں آتا، کوئی اس کا قرینہ اس کے خلاف اگر آ جائے، معلوم ہو جائے کہ یہاں پر یہ اباحت کے لیے ہے، جواز کے لیے ہے، ارشاد کے لیے ہے، کئی طرح سے آتا امر، تو ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں ہوا کرتا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پہلے آپ روایات دیکھیں گے، روایات کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں پڑھا سکتے، مولون کے لیے ہیں، وہ آپ لے لیجئے گا۔ اگلی روایت ساری کی ساری اسی طرح کی ہے، اس لیے میں آپ کو دوسری مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اس میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ امر ہے، اور امر وجوب اور فرض کے لیے ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پر عمل کرنا ہی پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آ جائیے، یہ تو ہو گیا آپ کا امر فرض کے لیے ہو گیا، وجوب کے لیے ہو گیا، اور کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جو نماز کی فرضیت کو ثابت کر رہا ہو، 5 ٹائم کی فرض ہے۔ اب آ جائیے قرآن مقدس میں ایک جگہ پر آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب عمرے سے یا حج سے احرام کھول دو تو شکار کرو، احرام کھول لو تو شکار کرو، تو کیا احرام کھول کر شکار کرنا فرض ہے، واجب ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں جو امر ہے کہ شکار کرو، یہ امر کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ امر بلکہ اباحت اور جواز کے لیے ہے، کہ حالت احرام میں آپ کے لیے شکار کرنا جائز نہیں تھا، اب تم احرام کھول چکے ہو، اب چاہو تو، یہاں لفظ چاہو لکھا نہیں لیکن اس کے مطلب میں آئے گا، اب چاہو تو شکار کر سکتے ہو، مرضی ہے، تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو ہر جگہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ دیکھیے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفلیں پڑھنا، اب آپ کے لیے اچنبھے کی چیز ہے، کیونکہ آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ مغرب کی نماز فرض 3 ہیں اور بعد میں 2 سنت 2 نفل ہیں، لیکن ان فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعت نفلیں پڑھنا، یہ کیا چیز ہے؟
روایت کا اندر آتا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفلیں پڑھ لو. آپ نے 3 بار فرما دیا اور تیسری بار میں یوں فرمایا جو چاہے پڑھ لو, جو چاہے. پہلے تو تھا صیغہ کس کا؟ صلو, پڑھو, پڑھ لو. تو اس سے معلوم ہو رہا تھا وجوب. حضور نے فرمایا لمن شاء, کہ نہیں وجوب نہیں ہے میری بات کہنے کا مطلب جس کا من کرے وہ پڑھ لے. اب کیا رہ گئی بات؟ اب مطلب یہ ہوا کہ عصر سے اور مغرب تک نفل نماز منع ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, اور مغرب کا ٹائم شروع ہوتے ہی نفل کی چھوٹ ہو جاتی ہے. اگر کوئی ان 1-2 منٹ کے اندر نفل پڑھنا چاہے, مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا, اذان میں 2 منٹ ہے, کیونکہ 2-3 منٹ کے بعد ہی ہوتی ہے اذان کو شروع ہونے کے. اب اس میں کوئی 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو لمن شاء مرضی ہے, پڑھ سکتا ہے. نفل کی چھوٹ ہو چکی ہے وقت کے ختم ہونے سے, عصر کا وقت ختم ہونے سے, مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے اب نفل کی چھوٹ ہو گئی ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ پڑھنا واجب ہے, یہ ہے جی. اسی لیے ہمارے ہاں کوئی اس کا معمولی نہیں ہے, اور ٹھیک ہے, نہیں ہے معمول, یہ ٹھیک ہے, چونکہ یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف یہ بولنے کے لیے ہے کہ جائز ہو گئی ہے نفل. دیکھیے جی, اس روایت کا ترجمہ وغیرہ سب آپ مولوی سے کرائیں گے, میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما يعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء قال جابر ولم يعزم عليه ولكن أحلهن لهم فقالت ام عطیہ نهینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا, لیکن زیادہ مضبوطی سے ہمیں منع نہیں کیا گیا. زیادہ مضبوطی سے کیا مطلب؟ کہ منع کر دیا کسی وجہ سے, کہیں ایسا نہ ہو عورتوں کے چلنے کی وجہ سے مردوں کو دقت ہو, یا جزا فضا زیادہ کریں گی, زیادہ روئیں گی, زیادہ روئیں گی, تو اس لیے منع کر دیا گیا. باقی جائز ہے, اگر کوئی لیڈیز جنازے کے ساتھ جانا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اب اس میں کیا ہوگا؟ اس کی اگر چھوٹ دے دی گئی تو مستورات یہ کریں گی کہ باقاعدہ مردوں سے مل کر چلیں گی, یہ ناجائز. اپنا چہرہ بھی کھولیں گی, یا کم سے کم اگر ماں بیٹی ہے تو ماں تو ایسا پہن کے آئے گی برقع کہ اس کی آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی, اور جوان بیٹی ساتھ میں اس کو میک اپ سے لائے گی. یہ بڑا مصیبت چل رہی ہے, ہم لوگ بڑے پریشان ہیں اس چیز سے. جو جوان لڑکی ہے اس کو تو میک اپ کر کے چہرہ کھول کے لے کر کے جا رہی ہے ماں, اور ماں نے اپنے آپ کو ایسا ڈھکا ہوا ہے کہ سارا فتنہ اسی میں ہے. اللہ رحم کرے. تھوڑا سمجھیں اس چیز کو. جتنی ضرورت ماں کو ہے پردے کی, اتنی ضرورت جو بیٹی ہے اس کو ہے پردے کی. بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو 500% ضرورت ہے اور ماں کو 100% ضرورت ہے, مگر یہ الٹا حساب ہے. بڑا غصہ آتا ہے بہت سی مرتبہ ان باتوں پر جب دیکھتے ہیں ہم باہر. یہ بتائیے اس کے دماغ میں کیا ہے پتہ نہیں ماں کے, عجیب پاگل سی مائیں ہوتی ہیں. وقالت ام عطیہ, ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں جنازے کی پیچھے چلنے سے منع کر دے گا, لیکن منع کرنا ولم يعزم علینا, زیادہ زور لگا کر کے منع نہیں کیا تھا حضور نے, بس ویسے ہی منع کر دیا تھا حکمت کے تحت. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في اناس معه. فرماتے ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے میں نے سنا فی اناس معه, چند لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. قال احللنا, چلیے اس کو آپ جو ہے مول بن سے پڑھیں گے. قال احللنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج خالصا لیس معه عمرة. قال عطا قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 أمرنا أن نحل إلى نسائنا فناتي عرفة تقدر مذاكيرنا المزي. قال ويقول جابر بيدي هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما عديت فحللنا وسمعنا وأطعنا.
اگلی روایت وہی ہے جو مغرب کی میں نے آپ کو بتائی ہے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن برقريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضور نے ارشاد فرمایا صلوا قبل صلاة المغرب کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھ لیا کرو. قال فی الثالثہ تیسری مرتبہ میں حضور نے فرمایا لمن شاء جو چاہے پڑھے. کراہیت ان یتخذها الناس سنتا اس بات کو مکروہ سمجھتے ہوئے کئی لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں. کئی لوگ اس کو سنت سمجھ کے 2 رکعت نفل نہ پڑھنے لگے مغرب سے پہلے. اس لیے حضور نے فرمایا جو چاہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عصر کے بعد میں چونکہ منع ہو گیا تھا نفل نماز کا پڑھنا، اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا. اذان میں 3-4 منٹ ہیں، کیونکہ 3-4 منٹ کے بعد ہی اذان دینی چاہیے، ایک دم نہیں دینی چاہیے. ان 3-4 منٹ میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے. یہ سنت نہیں ہے، یعنی پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھنے کا کوئی اصول نہیں ہے. دیکھیے باب کراہیت الاختلاف، اختلاف کی کراہیت. ہر بارے میں اختلاف نہ کرو. اگر تمہارے دل میں بھی اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پر کلام پاک پڑھ رہے ہو، اکتاہٹ سی ہو گئی، ایک جی کہہ رہا ہے کہ بس رکھ دو، ایک جی کہہ رہا ہے کہ پڑھتے رہو، ایک جی کہہ رہا ہے رکھو، ایک جی کہہ رہا ہے پڑھتے رہو، تو ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو. اس طرح سے من میں اختلاف نہ کرو، چھوڑ دو. یہ ہے. دیکھیے وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کریم پڑھتے رہو، ما تلفت قلوبکم جب تک تمہارے دل مانوس رہیں، فاذا اختلفتم جب دل میں انسیت ختم ہو جائے، فقوموا عنہ تو قرآن چھوڑ کر کے اب کھڑے ہو جاؤ. قال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے فرمایا سمع عبد الرحمن سلاما. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عن حمام قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبکم، قرآن کریم پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل مانوس رہیں، فاذا اختلفتم جب اختلاف ہو جائے، فقوموا عنہ تو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا ابو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال. یہ روایت تفصیل سے بتا چکا ہوں آپ کو، میں بہت وضاحت سے میں نے بتائی تھی. اس کا خلاصہ یہاں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخری وقت میں 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے حضور نے فرمایا کہ لاؤ کتاب لے آؤ، میں کچھ تمہیں لکھ کر کے دے دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ہمارا خیال یہ ہے، اندازہ یہ ہے اور روایتوں کی بنیاد پر، جیسے کہ وہ روایت ایک عورت آئی، یا رسول اللہ کچھ مال دے دو، حضور نے فرمایا بعد میں دوں گا جب آ جائے گا. یا رسول اللہ بعد میں آؤں گی، تم نہ ملو، تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا کروں کہ میرے بعد ابو بکر سے لینا. معلوم ہوتا ابو بکر بنیں گے پہلے خلیفہ، یہ بات طے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں یعنی آپ کا جب وصال کا وقت ہے اس سے پہلے تقریباً 17 نمازوں کی امامت دے دی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو، کیونکہ ان کو خلیفہ بنانا تھا، ذمہ دار بنانا تھا، تو امامت بھی انہی کو دے دی گئی، لہذا اس سے اشارہ ہو گیا. دوسری روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تھے، باغ میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق آ کر کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے، عمر آئے بائیں ہاتھ پر بیٹھے. اس کے بعد میں پھر جو ہے حضرت عثمان غنی آئے، وہ سامنے بیٹھے، ادھر جگہ نہیں تھی چونکہ تو آمنے سامنے بیٹھے. اس طرح سے حضرت عثمان غنی کی قبر ان سے دور بنے گی اور حضور کے برابر میں ابو بکر صدیق حضرت عمر کی قبریں بنیں گی. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. تیسری روایت چوتھی روایت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول کھینچا، پانی جتنا کھینچا گیا کھینچا، اس کے بعد ڈول دے دیا ابو بکر صدیق کو. اس میں کچھ کمزوری تھی، 2-3 ڈول کھینچے، اس کا مطلب 2-3 سال ان کی خلافت رہے گی. اس کے بعد عمر کو ڈول دے دیا اور عمر نے ڈول کھینچنا شروع کیا، حتیٰ کہ 10 مطلب بہت زیادہ کھینچا. یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ ڈول کھینچتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اس سے معلوم ہوا حضرت عمر کی خلافت میں دین اسلام بہت دور تک پھیل جائے گا، اور ہوا بھی یہی کہ 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے اسلام پھیل گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کے بعد یہ اور ان کے بعد یہ. ایسی کتنی روایتیں مل جائیں گی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہیں پھر عمر افضل ہیں، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں خود.
تو ساری چیزیں تو ہمارا اندازہ ان روایت سے یہ ہے، بلکہ ایک مرتبہ اظہار بھی کیا تھا حضور نے حضرت عائشہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے لیے خلافت کو لکھ دوں، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے میں لکھتا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پر حضور نے اسی لیے قلم اور کاپی منگائی تھی کہ میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں تاکہ میرے بات تم گمراہ نہ ہو۔ اب حضرت عمر اور دیگر نے کہنے لگے یا رسول اللہ، یعنی حضور کو درد اس قدر تھا کہ صحابہ بے چین سے تھے، بے تاب سے تھے کہ حضور کا درد دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ ابھی نہ لکھیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ جو ہے آرام کیجئے۔ تو یہ خیر خواہی کے لیے تھا۔ دوسرا گروپ کہہ رہا تھا نہیں صاحب لکھو، تو وہ نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ اس وقت حضور کو کسی پریشانی میں ڈالنا وہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ تو اس طرح سے ان میں آپس میں اختلاف ہوا حضور کے سامنے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے لکھنے دو، کچھ کہہ رہے تھے مت لکھنے دو، کچھ کہہ رہے تھے لکھنے دو، کچھ کہہ رہے تھے مت لکھنے دو۔ ایسے جو حضور کے سامنے الفاظ جو ہے زیادہ ہو گئے، آوازیں بڑھ گئیں۔ حضور نے فرمایا چلو یہاں سب اٹھ کر کے باہر جاؤ، یہاں سے چلو باہر جاؤ، یہاں سے بالکل باہر جاؤ۔ حضور نے باہر نکال دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی اہم بات تھی یا ایسی بات تھی کہ جو امت کے لیے ضروری تھی یا امت کو پہنچانا حضور پر فرض تھا، واجب تھا، تو اب 5 دن اور ملے حضور کو اس واقعے کے بعد۔ ان 5 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لکھ کر کے نہیں دیا۔ حضور چاہتے تو سب کے سامنے لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ عائشہ سے کہتے کہ ٹھیک ہے لاؤ جی پین اٹھاؤ میں لکھوا رہا ہوں، اور پھر کہہ دیتے ہاں یہ بات میں نے لکھوائی ہے، کیونکہ وہ کوئی بات ایسی نہیں تھی، وہ یہی تھی کہ خلافت ابو بکر صدیق کو دی جائے، پھر عمر کو، عثمان کو، علی، اس طرح ترتیب ہو سکتا ہے بنا کر کے حضور دے دیتے، لیکن اللہ کی طرف سے خود بخود یہ ترتیب بننی ہی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان ہیں اس وقت، آپ کو جو ہے تکلیف ہے آپ رہنے دیجئے۔ یہ ہے جی، تو یہ اختلاف ہوا تو حضور نے اٹھا کر کے سب کو وہاں سے بھگا دیا، جاؤ جی باہر جاؤ۔ دیکھیے اس کو شیعہ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ عمر نے روک دیا نا، حضرت علی کی خلافت کے لیے چاہ رہے تھے لکھنا۔ بتائیے حضرت عباس نے کہا تھا علی چلو حضور سے جو ہے معلوم کر لیں کون رہے گا خلیفہ تمہارے بعد، ذرا معلوم کر لیں۔ علی نے فرمایا میں نہیں جاتا، علی نے فرمایا میں نہیں جاتا، اگر حضور نے منع کر دے پھر کبھی نہیں بن پاؤں گا، تو کبھی نہیں بن پاؤں گا، اور حضور نے منع کر دیا۔ یہ ذہن میں کیوں آ رہا ہے جی منع کر دیا؟ کیا امید تھی کہ حضور منع کر سکتے ہیں؟ ہاں امید تھی، معلوم تھا ابو بکر پہلے ہیں پھر عمر ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے پہلے ہیں، تو لہذا انہیں معلوم تھا کہ منع کر دیں گے حضور، اور حضور نے اگر منع کر دیا تو معاملہ خراب ہوگا۔ اب تو امید ہے کہ مومنین لوگ دے دیں، بعد میں خلافت دے دیں، لیکن اگر حضور نے منع کر دیا تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ رک گئے۔ چلیے بہرحال یہ بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کافی وقت لگا چکا ہوں اس میں۔ دیکھیے کہاں تھے جی؟ وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، فرماتے ابن عباس لما حضر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی وفات کا وقت ہوا، قال وفي البيت رجال فيه عمر بن الخطاب، کہتے ہیں گھر کے اندر بہت سے حضرات تھے، ان عمر بن خطاب بھی تھے۔ قال هلما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، لاؤ ذرا کوئی کتاب لاؤ میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں کوئی بات تاکہ تم اس کے بعد میں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا پیار محبت کی بات کی وجہ سے فرمایا تھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے۔ وعندکم القرآن، اور ہمارے پاس قرآن کریم، چونکہ قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا سب کو پتا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات تو نہیں ہونے کی دین سے فالتو ہوگی، تو اسی میں سے جب جو ہے قرآن موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ باقی جو بات آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ یہی لگتا ہے کہ خلافت کی ترتیب وغیرہ لکھوانا چاہتے تھے، وہ لکھیں یا نہ لکھیں ہونا ایسے ہی تھا۔ اور تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، فحسبنا کتاب اللہ، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ واختلف اہل البیت واختصموا، تو اہل بیت اور آپس میں جو ہے لڑنے سے لگے، اختلاف کرنے سے لگے۔ فمنہم من یقول، تو ان میں سے بعض یوں کہہ رہے تھے، قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ، کہ قریب ہو جاؤ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں تمہارے لیے کوئی کتاب تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔
ومنهم من يقول ما قال عمر، اور بعض وہ صحابہ تھے جو حضرت عمر کی طرح سے کہہ رہے تھے کہ حضور کو درد بہت زیادہ ہے، حضور کو چھوڑ دو، بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ فلما اکثر اللغط والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کے سامنے، حضور کے پاس میں لغت اور اختلاف، بات چیت اور شور و شغب و اختلاف زیادہ بڑھ گیا حضور کے پاس ہی، قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ قال عبید اللہ، حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں، فکان ابن عباس رحمہ اللہ، فکان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول، فرماتے ابن عباس، ان الرزیہ کل رزیہ، مصیبت بالائے مصیبت ہو گئی، ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جو کہ حائل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وبین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم ولغتهم، اور اس کے لکھنے کے سلسلے میں اس کتاب کے ان کے اختلاف اور ان کے شور و شغب کی وجہ سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں بڑا افسوس کی بات ہو گئی، کچھ لوگ حائل ہو گئے تھے، حضور سے لکھنے نہیں دیا حضور کو، یہ تھوڑے سے اس وقت بچے بھی تھے، اتنی عمر نہیں تھی ان کی ابن عباس کی، یہ اتنا نہیں سمجھتے، اتنا حضرت عمر سمجھتے تھے، لیکن ابن عباس کی چاہت یہی تھی کہ لکھ لیا جاتا تو معاملہ صاف ہو جاتا، لکھیں نہ لکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا صحابہ سمجھتے تھے، اب حضور کا منشا نہیں سمجھیں گے صحابہ تو اور کس کا سمجھیں گے، سب کو پتا تھا کہ یہ خلافت کی جو ترتیب ہونی ہے، ہونی بھی اسی طرح سے ہیں، آٹومیٹک اللہ کی طرف سے، لکھیں گے تو یہی لکھیں گے، سب لوگوں کو معلوم تھی یہ بات۔ دیکھیے، ان الرزیہ کل رزیہ، فرماتے ہیں مصیبت بالائے مصیبت ہو گئی، ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین یکتب لهم ذلک الکتاب، فرماتے ہیں کہ جو کہ حائل ہو گیا، جو کہ حائل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضور کے اس کتاب کو، اس کتاب پر، اس خط پر لکھنے کے درمیان، کیا تھا وہ جو حائل ہو گیا تھا؟ من اختلافہم ولغتہم، یعنی ان کا اختلاف کرنا اور ان کا شور و شغب، سب نے شور مچا دیا، شور اگر نہ مچاتے تو بڑا اچھا ہوتا، یہ تھا کہنے کا مطلب۔ وَقَوْلِ اللَّهِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ شورا ہے، رائے مشورے سے ان کے درمیان، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے مشورہ کیا کرو معاملات میں، وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبْيِينِ، اور مشورہ جو ہوتا ہے تو پختہ ارادہ کرنے سے پہلے اور واضح ہونے سے پہلے ہے، لِقَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پر جب تم پختہ ارادہ کر لو تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر لو۔ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن لبشر التقدم على اللہ ورسولہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا کرتے تھے تو کسی انسان کے لیے اللہ اس کے رسول کے خلاف آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ خلاصہ سمجھ لیجیے آپ، مشورہ کرنے کا حکم جب ہے جبکہ پہلے سے پختہ ارادہ نہ ہو، اگر آپ کا ارادہ پختہ ہی ہو چکا ہے کسی کام کا تو مشورے کا کیا مطلب، کیونکہ آپ فیصلہ وہی کرو گے جو آپ کا ارادہ ہے پختہ، تو لوگوں کو دکھاوا کرنے سے کیا مطلب، اس لیے مشورہ اس کام میں کرو کہ جس کام کے مشورے میں شرح صدر نہیں ہے، دماغ کھلا ہوا نہیں ہے، یہ ہے یہ۔ اب حضور جب کسی کام کا ارادہ کر لیا کرتے تھے پختہ تو رائے مشورہ نہیں کرتے تھے، وہ اس کام کو نافذ کر دیا کرتے تھے۔ وشاور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یوم احد فی المقام، فی المقام نہیں پڑھنا، فی المقام، میم پر پیش، والخروجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے صحابہ سے احد کے دن، فی المقام والخروجی، یہاں رہ کر کے لڑنے میں یا نکل کر کے لڑنے میں کیا کریں، فارعوا لہ الخروج، تو صحابہ نے مشورہ دیا حضور کو باہر نکل کر کے لڑنے کا، فلما لبس لحمتہ، وجب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ وغیرہ پہن لی، وعزم، اور پختہ ارادہ کر لیا، جب حضور نے پختہ ارادہ کر لیا، کیونکہ حضور کی رائے بھی یہی تھی کہ یہی رہ کر لڑا جائے، لیکن بہرحال صحابہ کی ضد تھی اور ان کا شوق تھا، شوق جہاد تھا اور شوق شہادت تھا، لہذا حضور نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، اب زرہ پہن لی۔ صحابہ کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے جو ہے حضور پر زیادتی کی ہے ضد کر کے، تو اس لیے اب کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا چاہیں ویسے کر لیں گے، آپ چاہتے یہاں رہ کر لڑنا تو ٹھیک ہے جی، یہیں سے اچھا اسی والے پر جس پر بات چل رہی تھی، یہ اس پر ہی، اچھا
اچھا ایک منٹ رک جائیے. اسی پر لگانا نا, آواز نہیں آ رہی ہے, اسی پر رکھنا ہے. دیکھیے آواز نہیں آ رہی ادھر سے. دیکھیے بہرحال فرماتے ہیں اب صحابہ کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے ضد کی ہے. اب حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ یہی رہ کر کے لڑیں, ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے. حضور نے فرمایا کہ نہیں, اب پختہ ارادہ کر چکا ہوں. اور جب نبی کوئی زرہ پہن لیتا ہے, ہتھیار اٹھا لیتا ہے, تو جب تک نہیں رکھتا جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے. یہ ہے جی فلما لبث الامدہ وعزم قالوا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ وغیرہ پہن لی, ہتھیار سے لیس ہو گئے, وقت ارادہ کر لیا, تو صحابہ کہنے لگے اقیم یا رسول اللہ, یہاں پر رہ کر کے ہم لڑائی کر لیں گے آپ کے مشورے کے مطابق. فلم یمل الیہم بعد العزم, فلم یمل الیہم بعد العزم, پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائل نہیں ہوئے ان کی رائے کی طرف عزم کے بعد. پختہ ارادہ کر لیا, اب کوئی رائے مشورہ نہیں, پختہ ارادہ ہو گیا, بس اب چلو. وقال, اور فرمایا لا ينبغي لنبي, جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے البسلامت ہو جو اپنے ہتھیاروں کو پہن لے, فیضعها کہ وہ رکھ دے, حتی یحکم اللہ, اللہ کے فیصلے سے پہلے. وشاور علی, جی اسی پر کرنا ہے نا, آپ کے نمبر پر کرنا ہے, اسی پر یا دوسرے پر کرنا ہے؟ جی اسی پر کرنا ہے, آپ کے والے پر ہی یا اس پر کرنا دوسرے والے پر؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ابھی کر رک جائیے جی, کال لگے گی. دیکھیے وشاور علی واسامہ فيما رمى به اهل الافك عائشہ فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامین, اور ہمارے مشورہ کیا حضرت علی سے حضرت اسامہ سے حضور نے فيما رمى باهل الافك, اس چیز میں جو کہ تہمت لگائی تھی اہل افک نے, تہمت والوں نے حضرت عائشہ پر. فسمع منهما, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان دونوں سے. حضرت علی حضرت اسامہ کی بات سن لی. حتى نزل القرآن, یہاں تک کہ قرآن کریم نازل ہو گیا. فجلد الرامین, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے رامین کو. رامین مطلب تہمت لگانے والے. دیکھو تین تو صحابی تھے, باقی اور لوگ بھی تھے. حضرت حسان, حضرت مصطح, حضرت حمنہ ایک عورت تھی حضرت حمنہ, یہ حضور کی سالیوں ہی میں ہیں. اچھا جی اب آپ یہ کیجئے, ذرا مائک بند کر لیجئے, مائک کھلے ہوئے ادھر اور دقت ہو رہی ہے. یہ مائک ادھر سے میوٹ کر لیجئے, سب میوٹ کر لیجئے. وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ تَنَازُعِهِمْ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختلاف کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس کا جس کا حکم دیا. بات وہی پورا واقعہ اہل افک کا بیان کر چکا ہوں, یہ تو ایک دراصل ٹکڑا آپ کے سامنے آ گیا. وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, ائمہ سے مراد خلفاء راشدین, اور خلفاء راشدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یستشیرون الامناء, امین اور من اہل العلم, فی الامور المباحتی, جائز امور کے اندر اہل علم جو امین ہوا کرتے تھے, علماء ہوا کرتے تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے. لیاخذوا باسحلیہ, تاکہ اچھا اور آسان سا عمل, آسان سا مشورہ, آسان سا عمل کر لیا جائے. فاذا وضح الکتاب والسنت, لیکن جب واضح ہو جاتی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حکم, لم یتعدوه الی غیرہ, تو وہ کسی غیر سے مشورہ نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی اقتداء کرتے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں کوئی بات آ گئی, حدیث میں کوئی بات صراحت سے آ گئی, اب مشورہ کس بات کا؟ کیا مشورہ یہ کریں گے حافظ ظہر کی نماز پڑھے نہ پڑھے؟
کیا مشورہ ہے؟ جو بات طے ہے اس میں کوئی مشورہ نہیں۔ جس کے دو پہلو ہوں، ایسا بھی کر لیں یا ایسا بھی کر لیں، تو مشورہ کر لیں کیسے کریں۔ ورعا ابو بکر، یہ روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے وضاحت کے ساتھ پہلے۔ ورعا ابو بکر قتال من منع الزکاۃ فقال عمر، اور مشورہ لیا اور دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، مطلب یہاں سمجھا، اور ابو بکر صدیق نے سمجھا، صحیح سمجھا ان لوگوں سے قتال کرنے کو جنہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے منع کر دیا تھا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا کیف تقاتل الناس، تم کیسے قتل و قتال کر سکتے ہو ایسے لوگوں سے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دے دیا گیا اس بات کا کہ میں قتل و قتال اس وقت تک کروں لوگوں سے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائے۔ جب کہہ لیں فَإِذَا قَالُوا، جب وہ کہہ لیں لا الہ الا اللہ عصموا، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو انہوں نے محفوظ کر لیا منی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خونوں کو، واموالہم، اپنے مالوں کو، الا بحقها، مگر یہ ہے کہ بحق اسلام، لیکن یہ ہے کہ اس کو قصاصاً مارا جا سکتا ہے، یا جو ہے شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ فقال ابو بکر نے فرمایا واللہ، قسم خدا کی، لو قاتلن من فرق بین ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی ضرور قتل و قتال کروں گا میں ان لوگوں سے جو تفریق، جو فرق بیان کریں گے، جو تفریق کریں گے ان احکامات کے درمیان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، واقعی مصلوات الزکاۃ والا ہے وہ۔ ثم تابعه بعد عمر، پھر حضرت عمر بھی ان کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی اتباع کرنے لگے۔ فلم يلتفت ابو بکر الى مشورۃ، حضرت ابوبکر صدیق نے مشورے کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ جب کام پختہ ارادہ کر لیا جائے مشورے کا کوئی مطلب نہیں۔ اذ كان عنده حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذ كان عنده حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذین فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ، اور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا فی الذین فرقوا، ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے تفریق کر دی بین الصلاۃ والزکاۃ، روزے اور نماز کے درمیان، وارادوا تبدیل الدین واحکام، اور ارادہ کیا دین کو تبدیل کرنے کا اور اس کے احکام کو تبدیل کرنے کا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر ڈالو۔ وکان القراء اصحاب مشورۃ عمر کہولا کانوا او شبابا، اور قراء اور قاری حضرات سے، قاری سے مراد یہاں علماء ہیں، اور علماء حضرات تھے حضرت عمر سے مشورہ کرنے والے، کہولا کانوا او شبابا، چاہے وہ ادھیڑ عمر ہوں یا جوان عمر ہوں، وکان وقافا عند کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے پاس میں وہ بہت زیادہ ٹھہرتے تھے۔ وبه قال حدثنا الاویسی عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم عن صالح عن ابن شہاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة حين قال لها اهل الافك ما قالوا، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جس وقت کہا تہمت والوں نے جو کچھ کہا ان کے بارے میں، قالت ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب واسامہ بن زید حین استلبس الوحی یسألہما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی کو اور اسامہ کو جس وقت کے وحی رک گئی تھی سوال کرنے کے لیے ان دونوں سے، وہو یستشیرہما فی فراق اہلہ، اور آپ مشورہ کر رہے تھے ان دونوں سے اپنے اہل و عیال کی جدائیگی کے سلسلے میں۔ فاما اسامہ، تو بہرحال اسامہ نے یہ مشورہ دیا، فاشار بالذی یعلم من برات اہلہ، انہوں نے اشارہ دیا اس بات کا کہ جو جانتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال حضرت عائشہ یعنی اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ واما علی، بہرحال علی نے فقال، یوں کہا، لن یضیق اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کی ہے، والنساء سواہ کثیر، اور عورتیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں، وصل الجاریۃ تصدقک، اور تم باندی سے معلوم کر لو وہ تمہیں سچ بتا دے گی۔ کون باندی ہے؟ بتایا تھا بریرہ ہے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا،
فقال اور فرمایا هل رأيت من شيء يريبك کیا تو کوئی ایسی بات جانتی ہو جو شک میں ڈالتی ہو؟ قالت کہنے لگی ما رأيت امرا اکثر من انها جاریۃ حدیثۃ السن وتنام عن عجین اہلها فرماتے ہیں میں نے کوئی بات ان میں ایسی نہیں دیکھی ہے سوائے اس بات کے کہ یہ نو عمر لڑکی ہیں اور یہ آٹا گوندھ کر کے سو جاتی ہیں فتات الداجن فتاکلہ بکری آتی ہیں اس کو کھا جاتی ہیں فقام علی المنبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے فقال فرمایا یا معشر المسلمین اے مسلمانوں کی جماعت من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی کون میرے لیے اس کام کو کرے گا اس شخص کے بارے میں جس کے بارے مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس نے مجھے دکھ تکلیف دیا ہے میرے اہل و عیال کے بارے میں، یعنی عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم خدا کی نہیں جانتا میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں مگر خیر کی بات۔ وذکر برات عائشہ، اور تذکرہ کیا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ کی برات کا ذکر کیا حضور نے وہاں۔ وقال ابو اسامہ عن ہشام وقال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن ابي زكريا العرساني عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، فرمایا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں کے سامنے، فحمد اللہ واسنا علیہ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وقال فرمایا ما تشیرون علی فی قوم یسبون اہلی ما علمت فیہم من سوء قط، کیا مشورہ دیتے ہو تم مجھ سے ایسی قوم کے بارے میں جو میرے اہل و عیال کو گالی دیتی، برا بلا کہتی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ وعن عروہ، حضرت عروہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا لما اخبرت عائشہ بالامر قالت یا رسول اللہ، جب خبر دی گئی حضرت عائشہ کو اس معاملے کی تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تعاذن لی ان انطلق الی اہلی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ فاذن لها، حضور نے اجازت دے دی، فارسل معه الغلام، اور غلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وقال رجل من الانصار، ایک انصار کے ایک شخص نے یوں کہا سبحانک، پاک ہے اللہ کی ذات، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اس بات کو بولتے ہیں، اس بات کو ہم بولتے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں، ہم الزام لگا رہے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ حضرت عائشہ پر بہتان ہے، انہوں نے صاف صاف کہا۔ اللہ اکبر، یہ کتاب الاعتصام مکمل ہو گئی جی، کتاب الاعتصام مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی کتاب شروع رہے گی یہیں سے، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، التوحید، اس کو کتاب التوحید بھی کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کی یہیں سے جاری رہے گی اور اسی کتاب پر آپ کا اختتام ہوگا۔ بخاری شریف، کتاب المغازی، غزوہ خیبر، تفصیل تو آپ کے سامنے آئی گئی ہے، غزوہ خیبر کی 20 کے واقعات وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں روایت کے تحت، دیکھیے۔ وبه قال اخبرنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صبحنا خیبر بکرہ، اور انس بن مالک فرماتے ہم صبح غزوہ خیبر میں پہنچ گئے۔ فخرج اہلها بالمساحی، خیبر والے اپنے کدال اور فاولے لے کر کے جا رہے تھے۔ فلما بصروا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنے لگے محمد آ گئے، واللہ قسم خدا کی محمد آ گئے، والخمیس بڑے لشکر کے ساتھ۔ خمیس مانے جمعرات بھی آتے ہیں یوم الخمیس، لیکن یہاں خمیس کا مطلب ہوتا ہے بڑا لشکر جس کے 5 ونگز موجود ہوں، 5 ونگز، ایک اگلا والا حصہ مقدمۃ الجیش، ایک جماعت میسرہ دائیں بائیں میمنہ، ایک قلب بیچوں بیچ کی جماعت، اور ایک پیچھے والی جماعت جو پیچھے آتی ہے، تو 5 جماعتیں جس کی بنتی ہیں اسے خمیس کہتے ہیں، بڑا لشکر کہتے ہیں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ بڑا ہے، خیبر تباہ ہو گیا۔ ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، بے شک جب ہم اترتے ہیں کسی قوم کے میدان میں تو ڈرے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوا کرتی ہے، انجام برا ہو جاتا ہے۔ فاصبنا من لحوم الحمر، پس ہم گدھے کے گوشت کو پکانے لگے۔ فنادى منادی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے منادی نے آواز لگائی، ان اللہ ورسولہ ینہانیاکم عن لحوم الحمر فانہا رجس، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں تم کو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے، فانہا رجس، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے۔ ناپاکی کی وجہ سے منع کیا گیا تھا، اور دوسری علت ایک اور تھی، گدھے کم پڑ جائیں گے اس لیے بھی منع کیا گیا تھا۔ اگلی روایت میں وہی آ رہا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا اور کہنے لگا، اکلت الحمر، گدھے کھائے جا رہے ہیں۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ثم اتاه ثانیہ، پھر وہ دوبارہ آیا، فقال، کہنے لگا، اکلت الحمر، گدھے کھائے جا رہے ہیں۔ فسکت، حضور خاموش رہے۔ ثم اتاه ثالثہ، وہ تیسری مرتبہ کر کہنے لگا، فقال افنیت الحمر، گدھے ختم ہو جائیں گے۔ فامر منادیا فنادى بالناس، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلانے والے کو، فنادى في الناس، لوگوں میں اس نے اعلان کر دیا، ان اللہ ورسولہ ینہیکم، بے شک اللہ اس کا رسول منع کرتا ہے تم کو عن لحوم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے۔ فاکفیت القدور، ہانڈیوں کو اڑیل دیا گیا۔ وانہا لتفور باللحم، وہ گدھے کے گوشت سے ابل رہی تھی۔ یہ بھی ایک علت ہے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خیبر بغلس، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں خیبر کے اندر، خیبر کے قریب، غلس کا مطلب ہوتا ہے اذان کے فوراً بعد، صبح میں اذان، نماز پڑھا دی۔ ثم قال، فرمایا، اللہ اکبر خریبت خیبر، کہ اللہ بڑا ہے، خیبر تباہ برباد ہو گیا۔ ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، بے شک جب ہم کسی قوم میں اتر جاتے ہیں تو وہ ڈرے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ فخرجوا يسعون في السكاك، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ نکل کر کے سامنے آئے، اور یہ صحابہ کرام دوڑ رہے تھے، صحابہ کرام دوڑ رہے تھے گلیوں، ہو جاؤ صحابہ کرام نہیں، وہی لوگ جو اپنے پھاولے کدال لے کر کے نکلے تو وہ گلی میں دوڑنے لگے ڈر اور خوف سے۔ فقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمقاتل والسبع ذریہ، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے والوں سے قتل و قتال کیا، والسبع ذریہ، اور بچوں کو قید کر لیا، عورتوں بچوں کو قید کیا۔ وکان فی السبی، اور ان قیدیوں میں صفیہ، حضرت صفیہ بھی تھی۔ یہ کنانہ بن ابی الحقیق سردار ہیں، یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی اور یہودیوں کے سردار حیی بن اخطب کی، نہیں، کنانہ بن ابی الحقیق یہودیوں کے سردار کی بیوی، اور حیی بن اخطب یہ یہودیوں کے سردار اس کی بیٹی، تو سردار نہیں تھی، دونوں طرف سے سردار نہیں تھی، شوہر بھی تھا سردار اور باپ بھی سردار، دونوں مارے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وکان فی السبی، یہ جب قید ہو کر کے آگئی، ان کا نام زینب ہے اصل میں، کچھ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوا کرتا تھا جہاد میں، خالص مال کو صفیہ کہتے ہیں، تو اس خالص مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا، تو خالص کرنے کی وجہ سے صفیہ نام پڑ گیا، نام تو ان کا زینب ہے۔ اور ان سے پہلے بھی دو زینب موجود تھیں، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، اور ایک اور ہو گئی زینب بنت حیی بن اخطب، ان کا نام صفیہ رکھا گیا، یعنی اس مال میں سے جو خالص حضور کا حق ہے، اسی مال کے اندر سے خالص حضور نے اپنے لیے ان کو رکھ لیا تھا، تو خالص ہونے کی وجہ سے، خالص صفیہ کے معنی خالص ہونا،
تو اس لیے حضور نے ان کو رکھ لیا۔ بہرحال جب یہ قید ہوئی تو حضرت دحیہ کلبی حضور کے پاس، یا رسول اللہ ایک باندی مجھے جو ہے چاہیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو۔ انہوں نے انہی کو لے لیا، حضرت صفیہ کو لے لیا اور لے کر کے وہ چل دیے۔ تو جو باندیوں کے ذمہ دار تھے، جن کے قبضے میں سب کچھ رہتا تھا، سسٹم یہ دیکھ ریکھ کا اور حساب کتاب کو، وہ آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ وہ سردار نہیں ہیں۔ سردار ان کے شوہر بھی تھے، انتقال کر گئے، مارے گئے۔ سردار ان کے ابا بھی تھے، یہودیوں کے بڑے سردار تھے، ان کی بیٹی ہے، یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا انہیں بلا لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال میں سے ان کو دے دیا، حضرت دحیہ کلبی کو کوئی اور دے دیا، اور حضرت صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کو آزاد کر کے نکاح فرما لیا، اور مہر میں مہر آزادی ہی کو مہر رکھ دیا۔ اب اس میں بڑا اختلاف ہے کہ آزادی مہر بن سکتی کہ نہیں بن سکتی۔ ہمارے امام فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزادی مہر نہیں بن سکتی۔ اب کیا ہوگا یہاں پر؟ پھر مہر کیا ہے؟ یہاں مہر پیسے ہیں۔ وہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدا تھا، مان لی جتنے میں بھی خریدا ہو، جس غلام کے بدلے خریدا ہو، حضرت دحیہ کلبی سے جتنے روپے میں خریدا تھا، یہی روپے جو ہے مہر بن گئے تھے۔ تو اختلاف ہے اس کے اندر لمبا چوڑا، زیادہ آپ کو ضرورت ہے نہیں اس چیز کی۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَكَانَ فِي السَّبِيِّ صَفِيَّةٌ کہ انہی قیدیوں کے اندر صفیہ بھی تھی، فصارت الى دحیۃ الکلبی، حضرت دحیہ کلبی کو ملی، ثم صارت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ تو پورا واقعہ ہو گیا وہ کہ اس نے آ کر کے کہا کہ جی یا رسول اللہ ایسے سردار نہیں ہے، وہ آپ رکھ لیجئے۔ حضور نے حضرت دحیہ کلبی کو کچھ اور مال دے کر کے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح فرمایا۔ فجعل عتقها صداقها، پس ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دے دیا۔ فقال عبد العزیز بن صہیب لثابت، فرماتے ہیں عبد العزیز بن صہیب نے ثابت سے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، انت قلت لانس، کیا تم نے انس سے کہا تھا ما اصدقها کہ کتنا مہر تھا؟ فحرک ثابت راسہ، تو حضرت ثابت نے اپنا سر ہلا کر تصدیق کے طور پر فرمایا تصدیق اللہ، ہاں میں نے پوچھا تھا، تو بتایا کہ انہوں نے اپنے ان کی ذات ہی، ان کے آزادی ہی کو انہوں نے مہر قرار دیا۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول، فرماتے ہیں سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیا، خالص کر لیا حضرت صفیہ کو، حضرت صفیہ کو خالص قید کر لیا تھا، تو یہ صفیہ جو ہے خالص کر لیا ان کو، فاعتقها، اور ان کو آزاد کر دیا، وتزوجا، ان سے نکاح فرما لیا۔ دیکھو بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے مرتبے اور مقام دیے، اس کا بڑا خیال کیا۔ یہ نہیں کہا کیا ہوا سردار نہیں ہے تو سب ایک جیسے، یہ نہیں، ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا نہیں ہے، سامنے والے کا مرتبہ دیکھا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ سامنے والا جیسا ہے اس کو ویسا ہی ہم بتاؤ کریں گے، جیسا کہ روایت ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے مقام دو۔ یہ نہیں کہ صاحب نہیں صاحب ہم تو ایک سا رکھیں گے، ایک سا کیسے رکھو گے آپ؟ اب ایک سے ہیں، اوقات ہے ایک سا رہنے کی، سیدھی بات ہے۔ اللہ نے کسی کو کیا حیثیت دی ہے، اس کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ ہے جی ہم تو ایک سا رکھیں گے، مولوی اور عام آدمی ایک سا رہے گا، کیسے ایک سا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے مسئلے بتاؤ، جتنے عالم بتاتا مفتی بتاتا، بتاؤ مسئلے، ہو جاؤ ایک سا۔ تو کیسے ہو جاؤ گے؟ اس کا مقام الگ ہے۔ ڈاکٹر وکیل کو ایک سا رکھو، کیسے رکھو گے ایک سا؟ ڈاکٹر کا کام الگ ہے، وکیل کا کام الگ ہے، سب کے معاملات الگ الگ ہیں۔ ایک بچہ ایک بوڑھا ہے، ہم تو دونوں کو ایک سا کیوں رکھو گے ایک سا؟ بوڑھے کی عزت الگ طرح کی جائے گی، بچوں کی الگ طرح سے کی جائے گی۔ حساب ہے، اسلام میں سب کے مقام و مرتبے ہیں، سب کو مقام و مرتبے دینے پڑیں گے۔ فقال ثابت لانس، حضرت ثابت نے انس سے فرمایا ما اصدقها، کہ ان کا مہر کیا تھا؟ قال اصدقها نفسها فاعتقها، مہر میں ان کا خود کا نفس تھا، خود کی ذات تھی، پس حضور نے ان کو آزاد کر دیا۔ بہرحال اس میں اختلافی مسئلہ ہے، اس میں زیادہ آپ کو ضرورت اس طرح کی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے
تو حضور نے آزاد کر کے ان کو نکاح فرما لیا۔ ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جائے گا، نام نوٹ کر لیجیے، عثمان، عثمان قاف زا پیش عثمان میم الف نون۔ یہ عجیب و غریب شخص تھا، اس کے بارے میں کئی ساری باتیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس کی قوم آ گئی تھی لڑنے کے لیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ منافق تھا۔ اب یہ جنگوں میں شریک نہیں ہوا، پچھلی جنگوں میں غزوہ بدر وغیرہ احد وغیرہ میں شریک نہیں ہوا، تو اسے عورتوں نے چڑھایا کہ بھئی کیا نام عثمان، تم تو بالکل بزدل ہو، نہ جنگ کرتے ہو، نہ جانتے ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا جنگ کیا ہوتی ہے۔ اسے چڑھا دیا بہت زیادہ۔ اب یہ ایک قول کے مطابق غزوہ خیبر کا واقعہ، دوسرے قول کے مطابق غزوہ حنین کا واقعہ، حنین کا ہو یا غزوہ خیبر کا ہو، بات ایک ہی ہے، واقعہ تو وہی رہے گا۔ اسے شرم و حیا آئی کہ اچھا میرے بارے میں ایسا کہہ دیا۔ اب یہ صرف عورتوں کو دکھانے کے لیے، اپنا دبدبا بنانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے خاندان کو بتانے کے لیے میں بہت بہادر ہوں، اس طرح کی باتوں کے لیے جہاد میں گیا، اور یہ لڑا بہت زیادہ خطرناک طریقے سے، ایسے لڑا کہ بس کسی کو چھوڑتا تھا، باقی جو سامنے آ گیا ڈھیر کر دیا کرتا تھا۔ اب اس کے بارے میں چرچا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی بڑا زبردست طریقے سے لڑ رہا ہے، عثمان، اور بہت ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا سارا دن اس کے ہی نام ہو جائے گا، یعنی سب سے زیادہ کام وہی کرے گا۔ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، وہ جہنمی ہے۔ تو ایک شخص کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ جہنمی ہے، حضور نے یہ فرما دیا۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام بھی آپ نوٹ کر لیجئے، حضرت اقسم ساسے ہے، حضرت اقسم ابن ابل جون، خالی اتنا یاد کر لو، اقسم، حضرت اقسم لگ گئے پیچھے کہ آخر دیکھو تو صحیح معاملہ ہے کیا۔ اب جہاں جاتا وہیں وہ جاتے، جس جگہ تیز چلتا یہ بھی تیز چلتے، وہ ہلکے چلتا یہ بھی ہلکے چلتے، حتیٰ کہ اسے زخم بہت زیادہ لگ گئے قزمان کو۔ تو قزمان نے یہ کیا کہ جب اسے زخم زیادہ لگے اور زخموں کی تاب نہ لا پایا، تو اس نے اپنی تلوار کا، جہاں سے مٹھی میں سے پکڑتے ہیں تلوار کو، وہ والا حصہ نیچے رکھا، اور نوک والا حصہ جو ہے جو اس کو کھڑا کر دیا، اور اپنا سینہ اس کے اوپر رکھ کر کے گر گیا، یعنی خودکشی کر لی۔ سینے کے آر پار ہوگی تلوار، اور ہاتھوں ہاتھی مر گیا۔ تو کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی۔ یہ جو حضرت اقسم بھاگے حضور کو، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہ وہ جو شخص ہم نے کہہ رہے تھے آپ سے کہ ایسے بڑا اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ شخص جہنمی ہے، واقعی وہ جہنمی ہے، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگا، ارے جہنمی کیسے؟ پھر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا، اس کے ساتھ چلا، وہ تیز چلتا میں تیز چلتا، وہ آرام چلتا میں آرام چلتا، میں نے دیکھا کہ جب زخم کی تاب نہ لا سکا اس نے خودکشی کر لی۔ حضور نے فرمایا ہاں یہی ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی جنت والے عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ہاں حالانکہ وہ جہنمی لوگوں میں سے ہوتا، تو آخری عمل اس کا جہنمی لوگوں میں سے ہوتا۔ ایسے کوئی آدمی جہنم والے عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں جنتی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا آخری عمل جو ہوتا ہے وہ جنتی والا ہوتا ہے۔ تو اللہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، پڑھنے پڑھانے میں خاص طور سے، جنگ و جہاد میں خاص طور سے، نماز پڑھنے والے کو ان سب کو ڈرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم کس اس میں ہیں، اللہ کی ذات سے بس امید رکھنی چاہیے، امید پر ہی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ حضور نے فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق اور فاجر اور گناہگار شخص سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اب ہم بھی دین کا ہی کام کر رہے ہیں جتنا اللہ توفیق دے رہا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ کر تو رہے ہیں، پتہ نہیں ہم بھی اسی لسٹ میں ہیں، فاسق ہیں، ہم فاجر ہیں، پھر بھی دین کا کام کر رہے ہیں، برے آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے۔ ڈر لگتا ہے اس طرح کی روایتیں پڑھ کر کے، اور ڈرنا بھی چاہیے، اس لیے ہمیں دین کا کام ڈرتے ڈرتے ہی کرنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، دیکھ لیجیے۔ نام نوٹ کر لیا آپ نے، قزمان بڑے قاف سے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
التقا हुआ वल मुशरिकून फक़तलू, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन में क़त्ल क़िताल हुआ। फलम्मा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर जब शाम हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्करी, अपने लश्कर की तरफ माइल हो गए। शाम में दोनों ग्रुप अपने अपने खेमे में चले जाया करते थे। वमाल आखरून इला अस्करिहिम, और दूसरा ग्रुप अपने लश्कर की तरफ माइल हो गया। वफी अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के साथियों में रजुल, एक शख्स था, ला यदअु लहुम शाज़्ज़तन वला फ़ाज़्ज़तन, वो नहीं छोड़ रहा था कुफ़ार में से किसी को भी मगर इक्के दुक्के को, इल्ला तबअहा यज़रिबुहा बिसैफिही, इक्के दुक्के को भी नहीं छोड़ता था मगर ये कि उसको अपनी तलवार से ढेर कर दिया करता था। फ़क़ाला, तो कहने वाले ने कहा, मा अज्जा मिन्नल यौमा अहदुन कमा अज्जा फलान, हुजूर के सामने कहा कि आज हम में से किसी ने भी ऐसी जंग नहीं लड़ी जैसा कि फला फला यानी कुज़मान ने लड़ी है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अमा इन्नहु मिन अहलिन नार, खबरदार हो जाओ वो जहन्नमी है। फ़क़ाल रजुलुन मिनल कौम, कौम में से एक शख्स ने कहा, अना साहिबुहु, मैं उसके साथ साथ रहूंगा, जरा देखूं तो सही क्या करेगा ये। अक़सम सहाबी, सा से छोटा काफ और सा, अक़सम। काला, फरमाते हैं, फ़ख़रज माहू, वो उसके साथ चले गए। कुल्लमा वक़फ़ माहू, जब वो ठहरता तो ये भी ठहर जाते, जब कुज़मान ठहरता तो अक़सम भी ठहर जाते। वइज़ा असरा माहू, जब ये कुज़मान तेज चलता तो हज़रत अक़सम भी तेज चलते। काला फ़जुरिह रजुलु जुरहन शदीदन, बस वो शख्स जख्मी हो गया बहुत सख्त तरीके से। फ़स्तअजलल मौत, उसने मौत को जल्दी हासिल करना चाहा। फ़वज़अ सैफ़हु बिल अर्द, उसने अपनी तलवार को जमीन पर रखा। वज़ुबाब बैन सदैहि, और उसके नोक वाले हिस्से को अपनी छातियों के दरमियान में रखा। सुम्मा तहामल अला सैफ़िही, और उस तलवार के ऊपर जोर दे दिया, तलवार पर फिर जोर दे दिया, गिर गया यानी। फ़क़तल नफ़्सहु, उसने अपने आप को कत्ल कर लिया यानी खुदकुशी कर ली। अब हजरत अक़सम ने सब कुछ देख लिया। फ़ख़रज रजुल इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अक़सम चले हुजूर के पास। फ़क़ाला, कह लगे, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल हैं। क़ाला मा ज़ाका, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ। क़ाला अर्रजुलु ल्लज़ी ज़करता आनिफ़न अन्नहु मिन अहलिन नारी, फरमाया कि वो शख्स के जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया था बेशक वो जहन्नमी निकला। फ़अज़मन नासु ज़ालिक, लोगों को ये बात बड़ी मालूम हुई, कैसा कैसे हो गया। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, अना लकुम बिही, मैं तुम्हारी वजह से उसके साथ लग गया। फ़ख़रजतु फ़ी तलबी, मैं उसकी तलब में रहा। तुम्मा जुरिह जुरहन शदीदन, फिर जब उसको सख्त जख्म लग गया। फ़स्तअजलल मौत, उसने मौत को जल्दी हासिल करना चाहा। फ़वज़अ नस्ल सैफ़िही फ़िल अर्ज़ि, बस उसने रखा अपनी तलवार के जो हाथ से पकड़ने वाली जगह है नस्ल, उसको जमीन में। फ़ज़ुबाबहु बैन सदैहि, और उसकी नोक वाले हिस्से को सीने पर। सुम्मा तहामल अलैहि, फिर उसके ऊपर गिर गया। फ़क़तल नफ़्स, अपने आप को कत्ल कर लिया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद ज़ालिक, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक्त, इन्न रजुल लयअमलु अहला अमलि अहलिल जन्नति, बेशक मर्द यकीनन अमल करता है जन्नत वालों का अमल, फीमा यब्दु लिन्नासी, उन कामों में जो लोगों के सामने जन्नती अमल हैं। वह मिन अहलिन नारी, हालांकि वो जहन्नमियों में से होता है। वन्ना रजुल, बेशक एक शख्स लयअमलु अमल अहलिन नारी फीमा यब्दु लिन्नासी, लोगों के सामने जाहिर होता है कि वो जहन्नमियों वाले अमल कर रहा है। वह मिन अहलिल जन्नति, हालांकि वो जन्नतियों में से होता है। वबिही क़ाल हद्दसना अबुल यमानी क़ाल अख़बरना शुअैब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी सईद इब्नुल मुसय्यिब रहिमहुल्लाहु तआला अन्ना अबा हुरैरा फरमाते हैं, क़ाल शहीदना खैबर, हम खैबर में हाजिर हुए। हमसे मुराद सहाबा किराम, क्योंकि अबू हुरैरा तो वहाँ थे ही नहीं, अबू हुरैरा तो खैबर के बाद आए हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, लिरजुलिन, उस शख्स के बारे में, मिम्मन मअहु यद्दई इस्लाम, जो हुजूर के साथ था और दावा इस्लाम करता था, उसी के बारे में मुनाफिक भी कहा गया उसको। हाज़ा मिन अहलिन नारी, हुजूर ने उसके बारे में फरमाया कि जहन्नम, ये पूरा वाक़या वही जो पर आया। फलम्मा हज़रल क़िताल, पर जब के क़त्ल क़िताल का मौका आया,
قاتل الرجل وشد القتال، تو اس مرد نے سختی کے ساتھ میں قتل و قتال کیا، حتی کثرت بہ الجراحۃ، یہاں تک کہ اس پر زخم بہت زیادہ ہو گئے، فکاد بعض الناس یرتاب، بعض لوگ شک میں پڑ گئے، فوجد الرجل علم الجراحۃ، فرمایا کہ وہ شخص نے زخم کا درد اسے بہت زیادہ ہو گیا، فاہوا بیدہ، وہ اپنے ہاتھ کی طرف جھکا، الی کنانتہ فاستخرج منها اسہما، اور وہ اپنے ترکش کی طرف جھکا اور اس سے تیروں کو نکال لیا، فنحر بها نفسہ، اس تیر سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ اسی لیے اختلاف ہے کہ یہ وہی شخص ہے یا دوسرا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قزمان الگ تھا، اس نے تو تلوار نیچے رکھ کر اس کے اوپر گرا تھا، یہ تیروں والا یہ کوئی اور ہے۔ تو یہ ہے جی الگ الگ بھی ہیں قول، اور یہ ہے کہ مختلف روایتیں ایک ہی آتی ہیں۔ فاشتد رجال من المسلمین، فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات بڑی سخت لگی، فقالوا یا رسول اللہ، لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، صدقک اللہ حدیثک، آپ کی بات کو اللہ رب العزت نے سچ قرار دے دیا، سچ ثابت کر دیا، انتحر فلان، فلاں آدمی نے اپنا گلا کاٹ لیا، فقتل نفسہ، اپنے آپ کو قتل کر دیا، فقال قم یا فلان فاذن، اور کہو، حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر کے اے فلاں لوگوں میں اعلان کرو، انہ لا يدخل جنت الا مومن، کے مومن کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ رب العزت مدد کر دیتا ہے دین کی ایسے شخص کے ذریعے سے بھی جو کہ فاسق و فاجر ہو۔ تابعہ معمر عن الزہری وقال شبیب عن یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی ابن المسیب عبد الرحمن بن کعب عبداللہ ابن کعب ان ابا ہریرہ قال، فرماتے ہیں شہیدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبرہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ خیبر میں حاضر ہوئے، ہم سے مراد دوسرے صحابہ مراد لے رہے ہیں کیونکہ ابو ہریرہ وہاں پر نہیں تھے، ہم مسلمان حاضر ہوئے تھے۔ وقال ابن المبارک عن یونس عن الزہری عن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعہ صالح عن الزہری وقال الزبیدی قال اخبرنی وقال الزبیدی اخبرنی الزہری ان عبد الرحمن بن کعب اخبرہ ان عبید اللہ بن کعب قال اخبرنی من شہد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر قال الزہری واخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ وسعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، وہی روایت دیکھی غزوہ خیبر کی چل رہی ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري قال، فرماتے ہیں موسیٰ اشعری لما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کیا، فتح خیبر کیا، جنگ کی، او قال یا یوں کہا لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الناس علی واد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو لوگوں کو وادی دکھائی دے گئی، فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، تو انہوں نے اپنی آواز کو تکبیر کے ساتھ زور سے کہا، بلند کر لیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر نرمی کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں سنا رہے ہو جو بہری ہو، یا ایسی ذات کو نہیں سنا رہے ہو جو غائب ہو، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، بے شک تم سنا رہے ہو ایسی ذات کو جو سننے والا ہے اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وانا خلف دابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فسمعنی وانا اقول، میں نے سنا اپنے آپ کو اس حال میں کہ میں کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، فقال یا عبداللہ بن قیس، اے ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے، قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، قال، فرمایا لا ادلک، حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ جو کلمہ ہے، قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتا دیجئے، فدا کا امی ابی و امی، میرے باپ آپ پر قربان ہو، قال، حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے۔ یہ ہے
وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربة في ساق سلمى، یہ سلمہ ابن اکوع ہیں جو کہ خیبر میں گئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کسی اور موقع پر، فرماتے ہیں یزید ابن ابی عبید فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سلمہ کی پنڈلی میں ایک چوٹ کا اثر ہے۔ فقلت یا ابا مسلم، میں نے کہا اے ابو مسلم یعنی سلمہ ابن اکوع، ما هذه ضربہ، یہ چوٹ کیسی ہے؟ قال فرما هذه ضربۃ اصابت یوم خیبر، یہ ایسی چوٹ ہے جو خیبر کے دن لگ گئی تھی۔ فقال الناس اصیب سلمۃ، لوگوں نے کہا کہ سلمہ کو چوٹ لگ گئی ہے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا، فنفث فی ثلاث نفثات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے ہاں پھونک مار دی۔ فمشتکیتها حتی الساعہ، میں اس دن سے لے کر آج تک مجھے کوئی شکایت اس میں نہیں ہوئی، مجھے کوئی دقت اس میں نہیں ہوئی ہے۔ سیم وہی روایت جو اوپر آپ پڑھ کر کے آ رہی ہیں، سیم وہی روایت، ایک سی بالکل، تو اس کا نام قزمان والی روایت، عبارت کر لیجیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سالم قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة الا اتبعها فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما اجزى احدهم ما اجزى فلان فقال انه من اهل النار فقالوا اينا من اهل الجنة ان كان هذا من اهل النار فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك فأخبره فقال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة۔ اللہ اکبر۔ ہے جی نہیں سمجھ بھائی، بس کریں، بس کریں جی، آج میں بھی جو ہے طبیعت بڑھیا نہیں لگ رہی، چلیے بس دے دیجیے انہیں، شہروں والوں کو دے دیجیے۔ پوچھو۔ ہاں یہ بس میڈ ان انڈیا ہے، یہ میڈ ان انڈیا ہے، بنی بنائی ہے، ویسے ہی ہے۔ اگر ایسے ہوا کرتا نا تو لوگ باگ کیا کرتے، فون کر کے کہتے کہ تو میرے بارے میں بات کر، میں آ رہا ہوں، اور بات کرتا رہا جب تک میں آؤں گا تو میری عمر بڑھ جائے گی۔ تو سارے لوگ اسی طرح سے اپنی عمروں کو خوب بڑھا لیا کرتے ہیں اتنا ہو سکے۔ کچھ نہیں ہوتا جی، موت کا وقت ان سے اگر بڑھا کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة، جب موت کا وقت آئے گا نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ایسے عمر بڑھ جائے گی؟ عمر بڑھنے کا صرف ایک روایت ہے، نیکی سے عمر میں اضافہ، اس کے بھی مطلب لکھے ہوئے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بڑی عمر والا کام ہو جانا، یہ بھی اضافہ ہو گیا، یا واقعی اللہ تعالیٰ 20 سے 40 یا 40 سے 80 عمر میں اضافہ کرتا ہے، تو نیکی سے اضافہ ہونے کی بات تو ملتی ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے، یہ سب باتیں ویسی ہیں، بلی راستہ کاٹ دینا اور آپ کے آٹے میں سے بال نکلنا اور آپ کے جو ہے کوے کا بولنا، ماموں کا آنا، یہ سب باتیں ویسی ہیں، کوئی اعتبار نہیں ان کا۔ دیکھو جلالین شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ وِجْهَةٌ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَجْهَهُ فِي صَلَاتِهِ وفی قراءۃ مولاھا۔ قبلے کا بیان چل رہا ہے، موٹا سا مضمون ذہن میں رکھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس طرح پڑھتے تھے کہ دونوں قبلے سامنے آ جاتے تھے۔ مدینہ آئے تو 17 مہینے کے لیے بیت المقدس کا حکم ہوا، 17 مہینے کے بعد پھر سے بیت اللہ شریف کا حکم ہوا اور قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ اسی کا بیان چل رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ، اور ہر امت کے لیے وجہتن قبلتن، ایک قبلہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے۔ ہوا مولیہا، ایسا قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ وجہہ اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، فی صلاتہ، اپنی نماز میں، وفی قرات، ایک قرات مولاہا بھی ہے، مولیہا مولاہا دونوں قراتیں ہیں، بات لکھی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، فرما رہے ہیں نیکی کے کاموں میں، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ بادروا الی الطاعات وقبولھا، طاعات کی باتوں کے آگے بڑھو، وقبولھا، اس کو قبول کرنے میں آگے بڑھو، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگ کے اپنے اطاعت میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو لے آئے گا۔ لے آئے گا کہاں؟ یجمعکم یوم القیامہ، قیامت میں تمہیں جمع کر دے گا۔ فیجازیکم باعمالکم، پھر تمہارے عملوں کا بدلہ دے دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت لسفر، وہ حضر کا معاملہ تھا، یہ سفر کا ہے، آیتیں ایک سے ایک سی آئیں گی۔ ومن حیث خرجت، جہاں بھی آپ نکلیں، لسفر، سفر کے لیے، سفر میں کہیں بھی رہو، فولی وجہ کا، اپنے چہروں کو پھیرو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وہی جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا، قبلہ، مسجد حرام ہی ہوتا ہے قبلہ۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، بے شک یہی بات یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور يَعْمَلُونَ بالتاء والیاء، دونوں طرح سے اوپر اس کا بیان آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، تعملون ہو تو، اور یعملون جو وہ کرتے ہیں، بالتاء والیاء، تقدم مثل، اس جیسی آیت پیچھے گزر چکی۔ وَقَرَّرَهُ، اس آیت کو دوبارہ کیوں لائے؟ لِبَيَانِ تَسَاوِي حُکْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، سفر اور حضر کے حکم میں برابری کو بیان کرنے کے لیے، سفر میں رہیں یا گھر پر رہیں، رخ قبلے کی طرف ہی ہونا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر آگے دیکھو دوبارہ یہی آیت، اور جہاں بھی خرجتا، تم نکل کر کے جاؤ تو فولی وجہ کا، اپنے چہروں کو پھیرو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرا، اپنے چہروں کو پھیرو مسجد حرام کی طرف۔ قررہ، اس یہاں پر اس کو مقرر لایا گیا ہے، للتاکید، تاکید کی وجہ سے بار بار لا رہے ہیں تاکہ تاکید اور پختہ ہو جائے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، الیہود والمشرکین، لوگوں سے مراد یہودی مشرکین، تاکہ یہودی اور مشرکین کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، حجتن، کوئی حجت نہ ہو۔ حجتن مانے لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہ رہے، اس لیے بار بار اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ ای مجادلتن فی التولی الی غیرہا، یعنی جھگڑے کی گنجائش نہ ہو بیت المقدس کے علاوہ کی طرف رخ پھیرنے میں، بیت المقدس چھوڑ کر کعبے کی طرف رخ پھیرنے میں، تاکہ تم سے جھگڑا نہ کریں، اس لیے ہم نے تمہیں صاف صاف کہہ دیا۔ لِتَنْتَفِيَ مُجَادَلَتُمْ، ای یعنی لِتَنْتَفِيَ مُجَادَلَتُمْ، تاکہ ان کا جھگڑا لکم، تمہارے ساتھ ختم ہو جائے۔ من قول الیہود، یعنی یہودیوں کا یہ قول ختم ہو جائے۔ کیا ہے وہ قول؟ یجحد دیننا ویتبع قبلتنا، لو جی ہمارے دین کا تو انکار کرتے ہیں، یہودیت کا، اور ہمارے قبلے کی اتباع کر رہے ہیں۔ پہلے یوں کہا کرتے تھے وہ۔ وقول المشرکین، اور جو مشرکین کیا کہتے تھے کہ حضور یدعی ملت ابراہیم، ویسے تو ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یخالف قبلتا، اور بیت اللہ کے خلاف بیت المقدس سے رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں ابراہیم کے قبلے کی۔ تو دونوں طرف سے معاملہ تھا۔ یہودی کہتے تھے بتائیے ہمارا دین مانتے نہیں، ہمارا قبلہ ماننا ہے۔ مشرکین کہہ رہے تھے اس وقت، جس وقت بیت المقدس سے رک کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ابراہیم کا جو کعبہ بیت اللہ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اب سب ختم ہو گیا معاملہ۔ جو کتابوں میں بشارتیں تھیں کہ دو قبلتین ہوں گے، دو قبلے والے ہوں گے، وہی پورا ہو گیا، اور بیت اللہ قبلہ دوبارہ بن گیا۔
इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, फरमाया कि झगड़ा तो खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ लोग फिर भी झगड़ा करेंगे। वो कौन? मगर वो लोग झगड़ेंगे कि जो जिन्होंने जुल्म किया है उनमें से, जालिम नहीं मानेंगे, बिल इनादी, इनाद की वजह से, जुल्म हरदर्मी की वजह से। फ़इन्नहुम यक़ूलूना, इसलिए कि वो कहेंगे इस बात को, क्या कहेंगे? मा तहव्वला इलैहा इल्ला मैलन इला दीनी आबाइही, कि भाई ये जो माइल नहीं हुए हैं माइल, मगर ये इसलिए माइल हुए हैं अपने आबा व अजदाद के दीन की तरफ, दोबारा से ये अपने दीन की तरफ जाना चाह रहे हैं। पहले वाला मामला हो जाएगा कुफ्र व शिर्क वाला, नाउज़ बिल्लाह। वल इस्तिस्ना मुत्तसिलुन, इस्तिस्ना की दो किस्में, मुत्तसिल मुनफसिल। यहाँ पर इस्तिस्ना मुत्तसिल है। वल माना, और माना ये है, ला यकूनु लि अहदिन अलैकुम कलामुन, कि ना हो किसी के लिए तुम पर कोई कलाम की गुंजाइश, मगर हाँ इल्ला कलाम हाउला, मगर इन बेवकूफों के कलाम की गुंजाइश रहेगी, जालिमों के कलाम की गुंजाइश तो रहेगी, जालिम थोड़ी मानेगा। मगर तुम क्या करो? डरो मत, फला तख्शौहुम, मत डरो, तखाफू, डर डरो, जिदालहुम, उनसे लड़ने से, उनका तुमसे लड़ने दो, डरो मत, फिर तवल्ली इलैहा, काबे की तरफ रुख फेरने में इनके झगड़े से मत डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो, बिम्तिसाली अमरी, मेरे हुक्म को मानकर, वली उतिम्मा, और ताकि मैं पूरा कर दूं, अत्फ है अला लि अल्लाह यकूना पर, ऊपर आया था लि अल्लाह यकूना लिन्नास अलैकुम हुज्जा, उसी पर अत्फ है, ताकि, और ताकि मैं पूरा कर दूं, निअमती अलैकुम, अपनी निअमत को तुम्हारे ऊपर। कौन सी निअमत? बिल हिदायत इला मालिम दीनिकुम, तुम्हारे दीन के मसाइल को बयान की तरफ, तो तुम्हारे दीनी मामलात की तरफ रहनुमाई करके, वलअल्लकुम तहतुनुल हक़, और ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ, हक की जानिब तुम रास्ता पकड़ लो, इसलिए कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, कमा अरसलना, जैसे मैं इत्माम कर रहा हूं निअमत पर, ठीक इसी तरह से मैंने भेजा, कमा अरसलना, जैसा कि मैंने भेजा, ये मुताल्लिक है उतिम्मा के, आई इत्मामन का इत्मामिहा बिइरसादिहा, यानी इत्माम कर रहा हूं तुम पर निअमत का, जैसे कि मैंने रसूलों को भेजकर इत्माम किया है। क्या रसूल भेजा? जैसे कि मैंने भेजा, फीकुम, तुम्हारे अंदर, रसूलन मिनकुम, एक रसूल तुम्हीं में से, मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काम क्या है? यतलू अलैकुम आयातिना अल-कुरआन, जो तिलावत करते हैं तुम्हारे पर हमारी आयतों की तिलावत पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं ये कुरान की, व युज़क्कीकुम, और तज़किया करते हैं, तज़किया का मतलब युतहिरुकुम मिनश शिरकी, तुम्हें पाक करते हैं शिर्क से, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल कुरान, और वो सिखाते हैं तुम्हें किताब यानी कुरान को, वल हिकमत, और हिकमत की बात है, हिकमत मा फीही मिनल अहकाम, जो कुछ किताब में यानी कलाम पाक के अंदर अहकामात है वो सब बयान करते हैं। मुराद है कुरान और हदीस। वयुअल्लिमुकुम, और सिखाते हैं वो तुमको, मालम तकुनु तालमून, उन बातों को जो तुम नहीं जानते, और सुनो, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, बिसलाती, नमाज पढ़ के, व तस्बीह, तस्बीह करके, व नहवी, और किसी भी तरह मुझे याद करो। अल्लाह फरमाता है मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। क़ीला, इसका कहा गया याद करने के माना ये है, मानाहु उजाज़ीकुम, मैं तुम्हें बदला दूंगा, सवाब दूंगा। वफिल हदीस अनिल्लाही, और हदीस में अल्लाह की तरफ से ये बात आई है, मन ज़करनी फी नफ्सी, मन ज़करनी फी नफ्सी, जो मुझे दिल में याद करता है, ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ। वमन ज़करनी फी मलाइन, और जो मुझे मजमे के अंदर बैठ करके याद करता है और जो मुझे मजमे में बैठ करके याद करता है, ज़करतुहु फी मलाइन खैरिन मिन मलाइही, तो मैं ऐसे मजमे में बैठकर याद करता हूं जो उसके मजमे से बेहतर है। वश्कुरुली निअमती बित्ताअती, और मेरा शुक्र करो मेरी निअमतों का इताअत के जरिए से, वला तकफुरूनी बिल मासिया, और मेरी नाशुक्री मत करो गुनाह करके। ये मोटी मोटी बातें आपके सामने आ गई हैं, जिसका खुलासा सिर्फ यही है कि सफर और हजर सब जगह का किबला यही है। वो अलग बात है कि नफिल नमाज में कुछ गुंजाइशें हैं। जी बस करें जी।